اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے اس سلسلے میں روزے کے احکام کے سلسلے میں جو مسائل بیان کیے جا رہے تھے، چھٹی وہ چیز کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا۔ اسی کے احکام اور انہی سے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے تھے، اور بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک مجنب شخص جو ہے وہ اگر دن میں کسی وقت میں مجنب ہو جائے تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اور نماز کے لیے فقط اس کے لیے غسل کرنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن روزے کو بچانے کے لیے روزے کا غسل تعلق اس کا نہیں ہوا کرتا۔ لیکن اگر اذان صبح سے پہلے وہ مجنب ہو جائے تو پھر فجر کی اذان سے پہلے جب روزے کی ابتدا کا وقت ہوتا ہے اسے غسل کرنا ہے تاکہ پاکیزگی کی حالت میں اپنے روزے کا آغاز کر سکے۔ اس سلسلے میں عرض بھی ہوا کہ اگر ایک شخص مجنب ہو جائے اور حتیٰ یہ کہ اس کے پاس تنگ وقت ہو اور اپنے آپ کو جان بوجھ کے مجنب بھی کر لے، لیکن اس تنگ وقت کے اندر تیمم کرنے جتنا وقت ہو تیمم کر لے گا تب بھی اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ عمل اگر جان بوجھ کر بھی ہو تو وہ گنہگار رہے گا، لیکن تیمم کے نتیجے میں وہ اپنے روزے کو بچا سکتا ہے۔ آخری مسئلہ جو اس سلسلے میں عرض کیا گیا اور جو آج کا ایک طرح سے ابتدائی عنوان بھی رہے گا کہ ایک مجنب شخص رات کے کسی وقت میں جب اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو جنابت کے عالم میں پاتا ہے تو اسے فجر کی اذان کے وقت تک مہلت ہے، وہ سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا ہے۔ اگر اسے اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ اٹھ جائے گا، اٹھ کر غسل کر لے گا اذان صبح تک، تو سو بھی سکتا ہے، اور اس اطمینان و یقین کے ساتھ وہ سو جائے اور اذان سے پہلے اٹھ جائے اور غسل کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس اطمینان و یقین سے وہ سویا ہو اور نہ اٹھ پائے اور اذان ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر چونکہ اسے اطمینان تھا لہٰذا اس کو روزہ صحیح ہے، لیکن اگر اسے اطمینان نہیں تھا تو اس صورت کے اندر اگر وہ غسل نہ کر پائے تو اس کے اوپر قضا لازم ہوگی، اور اگر وہ بیدار ہونے کے بعد غسل نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر تو اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ ان سارے مسائل کے بعد اب جو آج کا عنوان ہے یا آج جس مسئلے کو جو وہ ڈسکس کرنا ہے اس کا تعلق اس بات سے کہ اگر ایک شخص متعدد مرتبہ اٹھے اور ہر بار یہ ارادہ رکھتا ہو، آنکھ کھلی مثال کے طور پہ 2 بجے اس نے اپنے آپ کو جنابت کے عالم میں پایا، ابھی 4:45 بجے تک اس کے پاس وقت ہے کہ وہ غسل کر سکتا ہے، سو گیا، 3 بجے پھر بیدار ہوا۔ اچھا، ہر بار جب اٹھ رہا تھا تو اس کا ارادہ تھا باقاعدہ کہ میں اٹھوں گا اور غسل کروں گا، سحری کروں گا اور اپنا روزہ رکھوں گا، لیکن 3 بجے آنکھ کھل گئی، ابھی بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کو 4 بجے سحری کرنی ہے، اس کے پاس 1 گھنٹہ مزید ہے، پھر وہ اسی ارادے سے سو گیا کہ اٹھ کر غسل کروں گا، اور اب جب اٹھتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو اسے کہتے ہیں کہ جب انسان جس نیند میں اس کو احتلام ہوا ہے اور وہ پہلی دفعہ بیدار ہوا ہے، یہ پہلی نیند اس کی ہو گئی، اب اگر وہ دوبارہ سوتا ہے اور اٹھتا ہے تو یہ دوسری نیند سے بیدار ہوا ہے، پھر اگر یہ سو جاتا ہے تو یہ تیسری نیند ہو جائے گی۔ تو یہ پہلی نیند کا حکم، دوسری نیند کا حکم اور تیسری نیند کے حکم کے اندر فرق ہے۔ پہلی نیند کے بارے میں وہ بیان کر چکے کہ اگر آپ کو اطمینان و یقین ہے کہ جس نیند میں آپ کو احتلام ہوا تھا اس سے آپ بیدار ہوئے کہ اب اگر میں سویا تو اذان صبح سے پہلے اٹھ کر غسل کر لوں گا، لہٰذا جب وہ اٹھے گا تو دوسری نیند سے اٹھے گا، کیونکہ پہلی نیند تو وہ تھی کہ جس میں اس کا احتلام ہوا تھا، بیدار ہوا اور ارادے سے سویا، اب یہ جو سویا یہ دوسری نیند ہے، اس دوسری نیند میں صبح ہو گئی جبکہ اس کو اطمینان و یقین تھا کہ میں اٹھ کر غسل کروں گا، تو اسے معافی ہے، یا روزہ رکھ سکتا ہے اور غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوسری دفعہ بھی وہ اٹھ جائے اور اطمینان اور یقین ہو کہ اب میں سوؤں گا تو دوبارہ غسل کروں گا لیکن نہ اٹھ پائے تو ایسی صورت میں اس کو قضا کرنی ہوگی۔ 1603 اگر جنوب شخص رمضان کی کسی رات میں سو کر جاگ اٹھے اور اسے یقین یا اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جاؤں گا، اور مصمم ارادہ بھی رکھتا تھا کہ میں بیدار ہونے کے بعد غسل کروں گا، کوئی دل میں چور بھی نہیں تھا،
اور دوبارہ سو جائے اور اذان تک بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے. اور اگر دوسری نیند سے بیدار ہو جائے اور تیسری دفعہ جو ہے وہ سو جائے اور صبح کی اذان تک بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارہ دے، کیونکہ پہلی دفعہ کا چانس اس کو مل چکا تھا اور اس نے اٹھنے کے بعد غسل نہیں کیا، سو گیا، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ چانس لے کر پھر وہ اٹھا، اور اب اگر وہ غسل کر لیتا تو ذمہ داری پوری ہو جاتی، لیکن وہ نہیں اٹھا اور جب تیسری دفعہ سویا تو اس نے تیسرا چانس لیا، تو تیسرے چانس کے اندر پھر احتیاط مستحب یہ کہ وہ کفارہ بھی دے. سکسٹین 04. اب یہ پہلی نیند، دوسری نیند، تیسری نیند آئی تو ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ پہلی نیند تو وہ ہوگی کہ جب وہ پہلی مرتبہ اٹھا ہوگا اور اس نے اپنے آپ کو احتلام میں دیکھا ہوگا، اب جو سوئے گا وہ پہلی نیند کہلائے گی. تو اس کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ پہلی نیند وہی ہے کہ جس نیند میں اس کو احتلام ہوا تھا جس سے وہ جاگا ہے، لہٰذا دوسری نیند وہ ہوگی کہ جب دوسری دفعہ وہ سوئے گا، اور تیسری نیند وہ ہوگی کہ جب یہ دوسری نیند سے بیدار ہو کر وہ تیسری دفعہ سوئے گا. جس نیند میں انسان کو احتلام ہو پہلی نیند سمجھی جاتی ہے، لہٰذا اگر ایک بار بیدار ہونے کے بعد سوئے اور صبح کی اذان تک بیدار نہ ہو یہ دوسری دفعہ کی نیند ہو جائے گی، اور اسی دوسری نیند کے اندر صبح ہو جائے تو پچھلے مسئلے میں بیان کیا گیا کہ اسے ضروری کہ اس دن کا روزہ قضا کرے گا. 1605. اگر کسی روزے دار کو دن میں احتلام ہو جائے، لوگ عام طور پہ اسپیشلی جوان پریشان ہوتے کہ دن میں احتلام ہو گیا، تو اگر رات میں احتلام ہو تو کہا کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے غسل کرنا ہے. اب دن میں احتلام ہو گیا تو اس کا مطلب 100% غسل جو ہے وہ اس کو اذان فجر کے بعد ہی کرنا ہوگا، اس کا مطلب اس کا روزہ باطل ہے. کہہ رہے نہیں، یہ مسئلہ اس شخص کے لیے کہ جس کو رات میں فجر سے پہلے احتلام ہو جائے یا وہ مجنب ہو جائے اور وہ غسل نہ کرے اور اذان فجر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر اس دن کا روزہ جان بوجھ کے اگر اس نے غسل نہیں کیا ہے تو قضا اور کفارہ واجب ہے. لیکن اگر کوئی اذان صبح کے بعد بیدار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو احتلام میں دیکھتا ہے، مجنب دیکھتا ہے، تو اس کے روزے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کے پاس آرام سے وقت ہے کہ ظہر عصر کی نماز کے لیے وہ اگر اس نجاست کے عالم میں بھی رہتا ہے اور غسل نہیں کرتا ہے تو اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسئلہ نمبر 1606. اگر کسی شخص کو رمضان میں صبح کی اذان کے بعد وہ بیدار ہو جائے اور یہ دیکھے کہ اسے احتلام ہے، اگرچہ کہ اسے معلوم ہے کہ یہ احتلام اذان صبح سے پہلے کا ہے، لیکن اسے اٹھنے کا جو موقع نصیب ہوا ہے وہ اذان صبح کے بعد ہے، تو اگر یہ فرض کرے کہ یعنی یہ اگر بہت اچھی اگزامپل بنانا چاہے، نماز کا وقت مثال کے طور پہ 4:46 کے اوپر ہے، وہ اٹھا 4:50 کے اوپر، اس 50 کے اٹھنے کی جو کیفیت ہے اسے خود اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو احتلام ہے یہ 5-7 منٹ 8 منٹ پہلے کی کیفیت میں ہوا ہے اور جو بیدار ہوا ہے وہ اب ہوا ہے. تو اذان سے پہلے احتلام ہوا، شرعی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر اس وقت جاگ جاتا تو غسل یا تیمم کر کے اپنے روزے کو آغاز کرنا تھا، لیکن اب جب اذان کے بعد بیدار ہوا ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے اسے ریلیکسیشن دیا ہے کہ چونکہ وہ اذان کے بعد بیدار ہوا ہے، اگرچہ کہ اسے معلوم ہے کہ یہ کیفیت میری اذان سے پہلے کی ہے، لیکن اس کا روزہ صحیح ہے اور یہ غسل اب فجر کی اذان کے لیے یعنی فجر کی نماز کے لیے اس کو کرنا ہوگا، جس کے لیے اس کے پاس کم سے کم فجر کی نماز قضا ہونے تک کا وقت موجود ہے. مسئلہ نمبر 1607. جو شخص رمضان کے قضا روزے رکھنا چاہتا ہو، اب ماہ رمضان کے واجب روزوں کی بات ختم ہو گئی، اگر قضا روزے جو سال میں اس کو پہلی شوال کے بعد سے یعنی دوسری شوال سے لے کر اگلے آنے والے ماہ رمضان تک 29 شعبان تک اس کو کبھی بھی رکھنے، اور اس دوران وہ دیکھتا ہے کہ قضا روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ صبح کی اذان کے بعد بیدار ہوا. قضا روزے کی نیت کا وقت وہ افراد کے جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں انہیں معلوم ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے تک ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ مبتلات روزہ میں سے کوئی انجام نہ دیا ہو. اور یہ شخص اذان کے بعد اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں مجنب ہوں، تو کیا یہ روزہ رکھ سکتا ہے؟
کہہ رہے اگر ماہ رمضان کا قضا روزہ ہے تو یہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسے مبتلاۃ روزہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اذان کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو مجرم دیکھ رہا ہے۔ جو شخص رمضان کے قضا روزے رکھنا چاہتا ہو، اگر وہ صبح کی اذان کے بعد بیدار ہو اور دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے اور یہ بھی جانتا ہو کہ یہ احتلام صبح کی اذان سے پہلے ہوا ہے، تو بھی وہ اس دن کے روزے کو قضا کی نیت سے رکھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جو مسائل تھے وہ خالصتاً مجرم شخص کے لیے تھے، یعنی ایک طرح سے مردوں کے لیے زیادہ مسائل تھے، اگرچہ کہ خواتین کے اندر بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے، جو کہ جب مجرم کے احکام میں جو موجود ہے کہ کیسے خواتین بھی جو ہے وہ مجرم ہو سکتی ہے شہوت کے نتیجے میں، لیکن زیادہ تر اس کا تعلق جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ہے۔ اب آئیے خالصتاً خواتین کے مسائل، کہ اگر خواتین حیض یا نفاس کے عالم میں آ جائے۔ دیکھیں خواتین میں 3 طرح کے حدث اکبر ہو سکتے ہیں۔ ایک استحاضہ، جس کے مسائل بالکل ڈیفرنٹ ہیں، جس کو وہ اینڈ میں جا کے ڈسکس کریں گے، لیکن ایک ہے حیض اور نفاس۔ حیض اور نفاس میں انسان پر سے عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ استحاضہ میں اپنے مسائل کے تحت عمل کر کے اپنی عبادتوں کو انجام دینا ہے، یعنی استحاضہ والی عورت روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی، لیکن حیض یا نفاس والی عورت جو ہے اس پر نماز ساقط ہے اور روزہ اس وقت نہیں رکھ سکتی ہے، ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی ہے۔ اب اگر وہ حیض یا نفاس سے پاک ہو جاتی ہے فجر کی اذان سے پہلے، تو بالکل مجرم والے شخص کی طرح اس کی ذمہ داری کہ غسل کرے اور اپنے روزے کو شروع کرے۔ اگر وہ جان بوجھ کے غسل نہ کرے اور اذان ہو جائے تو اسے غسل کر کے اس دن کا روزہ بھی رکھنا ہے اور ماہ رمضان کے بعد روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ آئیے دیکھیں مسئلہ نمبر 1608 کہ اگر رمضان کے روزے میں خاتون صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور عمدن غسل نہ کرے، یا اس کا فریضہ تیمم ہو وقت کی تنگی کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ تیمم نہ کرے، تو ضروری کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور اس کی قضا بھی کرے۔ اور رمضان کی قضا روزے رکھنے کے اندر اگر یہ کام کرے، جان بوجھ کے غسل نہ کرے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ 1609 یہاں انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر وہ فجر کی اذان تک غسل نہ کرے یا فریضہ تیمم ہو تو تیمم نہ کرے، تو تیمم کس صورت میں فریضہ بن سکتا ہے؟ پانی نہ ہونے کی بنا پر، اس سے وقت کا تعلق نہیں ہے کہ تنگی وقت ہے۔ دوسرا تنگی وقت کہ اگر وہ غسل کرنے جائے گی تو اذان ہو جائے گی، تو اگر جان بوجھ کے غسل کرنے کے لیے جائے اور اذان ہو جائے تو پھر وہی ذمہ داری ہوگی کہ یہ روزہ بھی رکھنا ہے اور بعد میں قضا بھی کرنی ہے۔ تو کیا کرے کہ کم سے کم روزہ بچائے؟ کہ تیمم کر لے، اس کے بعد غسل کرنا پڑے گا، تیمم روزے کو بچانے کے لیے، لیکن نماز کے لیے چونکہ وقت ہے، ابھی پانی دستیاب ہے، تو اسے پھر غسل کر کے نماز پڑھنا ہوگی۔ جو عورت رمضان کی شب میں حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے، اگر جان بوجھ کے غسل نہ کرے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے، تو ضروری ہے کہ تیمم کر کے اس دن کے روزے کو انجام دے۔ 1610 اگر کوئی عورت رمضان میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کے لیے وقت نہ ہو، ایک مرتبہ وقت تھا اور اس نے جان بوجھ کے تاخیر کی، سستی کی، اور ایک مرتبہ واقعاً وقت نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ اب اس کو صبح کی اذان تک بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے روزہ بچانے کے لیے تیمم کرنا ہے۔ اب وہ اپنے وسائل کو آرام سے فراہم کرے اور چاہے اذان ہو جائے، اور اگر وہ سونا چاہے تو سو بھی سکتی ہے، کیونکہ اس کو نماز سے پہلے یعنی نماز کے لیے غسل کرنا ہے اور نماز کے لیے بھی گھنٹے بھر کا وقت باقی ہے۔ حتیٰ یہ کہ اگر مجرم شخص تھا، وہاں بھی یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر وقت تنگ ہے تو وہ تیمم کرے۔ اب اگر غسل کرتا ہے تو 5 منٹ کا وقت لگے گا، تیمم میں 1 منٹ کا وقت لگا، 3 منٹ باقی ہے ابھی اذان ہونے میں، تو کیا اس 3 منٹ کے اندر دوبارہ سونا چاہے تو سو سکتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں بیدار ہوں گا اور فجر کی نماز کے لیے غسل کروں گا اور نماز پڑھوں گا؟ کہ بالکل وہ سو سکتا ہے، سونے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 1611 کہ اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے وقت بالکل قریب اپنے آپ کو حیض یا نفاس سے دیکھیں، اتنا قریب وہ پاک ہو کہ اپنا غسل کا وقت ہے، تیمم کا وقت ہے، پاکیزگی حاصل ہوئی، اور فرض کرے کہ جو ہے وہ 30 سیکنڈ کے اندر، 40 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ کے اندر اذان ہو گئی،
اتنے وقت کے اندر تیمم کا سامان فراہم کر کے تیمم کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا. اب کیا ہوگا؟ اس روزے کو انجام دے کے بعد میں قضا کرنی ہے؟ کہا نہیں، وہ اب اس روزے کو رکھ سکتی ہے چونکہ اس میں اس کا قصور اور اس کی اپنی جانب سے کوئی مشکل نہیں تھی. 1612 اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے بعد حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے، یعنی اب بات ہو رہی تھی اذان سے اتنی دیر پہلے پاک ہو کے غسل کرنے کا وقت تھا. دو صورتحال، غسل کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو قضا بھی کرنی ہے اور یہ والا روزہ بھی رکھنا ہے. غسل اگر کر لیا تو پھر اپنا روزہ رکھنا ہے. اتنا ڈیلے کیا کہ اب صرف تیمم کا وقت باقی رہ گیا اور اس نے تیمم کر لیا تو روزہ بچ گیا. لیکن اگر اتنا زیادہ قریب وقت میں وہ پاک ہوئی ہے کہ نہ تیمم کا وقت ہے نہ وضو کا وقت ہے تو کہا کہ اس کا روزہ صحیح. اب یہ خاتون تو پاکی اذان کے بعد ہو رہی ہے. مثلا 4:46 کے اوپر نماز کا وقت تھا، 5 بجے یہ خاتون پاک ہو رہی ہے، 5:15 بجے پاک ہو رہی ہے، ابھی فجر کا وقت بھی باقی ہے. تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے اس دن کا روزہ اس کے اوپر ہے ہی نہیں، کیونکہ اذان سے پہلے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، چاہے غسل نہ کیا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے اسے تیمم کرنا مل جائے یا تیمم کا وقت بھی نہ ہو. لیکن جو بنیادی شرط یہ ہے کہ اذان سے پہلے وہ پاک ہو. اگر پاک نہیں ہے تو گویا اس کے اوپر جو روزہ رکھنے کی شرائط ہے کہ جیسے مسافر نہ ہو، جیسے بیمار نہ ہو، ایسے پاک ہو، یہ پاکیزگی کی شرط اس کو حاصل نہیں تھی اس وقت کہ جب روزے کا ابتدائی وقت تھا جو اذان صبح کا وقت ہے. اسی طریقے سے ایک خاتون پاک تھی اور مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے وہ نجس ہو گئی، اس کے حیض کا وقت شروع ہو گیا، تو پورے دن کا یہ جو روزہ اپنی جگہ پہ چل رہا تھا 10 منٹ پہلے یہ روزہ ختم ہو جائے گا اور اس روزے کو ماہ رمضان کے بعد اس کو قضا کرنی ہوگی. اس میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ ظہر سے پہلے جو ہے وہ پیریڈس کے ایام میں آ جائے یا ظہر کے بعد آئے یا مغرب سے 10 منٹ پہلے آئے یا فجر سے 10 منٹ کے بعد آئے. ہر صورت میں یہ روزے کا پورا وقت اس کا پاکیزگی میں ہونا چاہیے. اگر وہ پاکیزگی میں نہیں ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں. یہ وہ پاکیزگی کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ پاک ہو گئی تھی اور غسل نہیں کیا ہے، نہیں، اس کے نجاست تو پیریڈ کا وقت شروع ہو گیا فجر کے بعد. فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت اگر اس کا پیریڈ شروع ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ نجاست کے ایام چل رہے تھے اور فجر کی اذان سے پہلے پاک نہیں ہوتی ہے تو بھی اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی، چاہے وہ 5 منٹ کے بعد پاک ہو، لیکن اب اس کا روزہ نہیں ہوگا. 1612 اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے بعد حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے یا دن میں اسے حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اگرچہ یہ خون مغرب کے قریب ہی کیوں نہ آیا ہو، اس کا روزہ باطل ہے. یہ روزہ اس کو ماہ رمضان کے بعد دوبارہ قضا کرنی ہوگی. 1613 اب یہ مسئلہ اگرچہ کہ مجنب شخص کے لیے گزر گیا تھا کہ اگر ایک مجنب شخص جو ہے وہ غسل کرنا بھول جائے اور اسے دن میں کسی وقت یاد آئے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس روزے کی قضا کرنی ہوگی اور نمازوں کی بھی قضا کرنی تھی. لیکن خاتون اگر حیض یا نفاس کا غسل کرنا بھول جائے تو ایسی صورت میں اسے ایک دن کے بعد یاد آئے یا کئی دن بعد یاد آئے، جو روزے اس نے رکھے ہیں وہ صحیح ہے. نمازوں کی البتہ اسے قضا کرنی ہوگی لیکن روزے جو ہے وہ اس کے صحیح ہے، جبکہ مجنب شخص کے لیے روزوں کی قضا بھی لازمی تھی. 1614 اگر ایک عورت رمضان میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کرنے میں کوتاہی کریں، سستی کریں اور صبح کی اذان تک غسل نہ کریں، وقت تنگ ہونے کی بنا پر اس کی ذمہ داری تیمم کرنا ہے، کر لے گی تو روزہ بچ جائے گا، لیکن وہ تیمم بھی نہ کرے تو اس بات کا تذکرہ ہو گیا ہے کہ اسے یہ والا روزہ بھی رکھنا ہے اور ماہ رمضان کے بعد قضا بھی کرنی ہے. لیکن وہ کوتاہی نہیں کرتی، وہ انتظار میں، اسے باتھ روم نہانے کا جو مثلاً جو ہے وہ کمرہ ہے یا نہانے کا جو روم ہے یا نہانے کا جو واش روم ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. کئی اور لوگ جو ہے فرض کریں انتظار کر رہے ہیں، اس کی باری جب آئے گی تو اذان ہو گئی. یا مثال کے طور پر وہ زنانہ واش روم کا جو انتظار کر رہی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر اس کی جانب سے کوتاہی نہیں ہے تو چاہے اذان صبح ہو جائے، اس نے اگر تیمم بھی نہ کیا ہوا ہو تو اس کی جو ہے وہ یعنی تیمم میں بھی کوتاہی نہ ہو. تیمم میں بھی مسئلہ ہے کہ اس وقت تیمم کی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے اس کے پاس
اور اتنے وقت میں وہ تیمم کی چیز اویلیبل نہ کر پائے اور اس میں اس کی کوئی خطا نہ ہو، تو ایسی صورت میں دیکھیں یہ تو مسئلے کی صورتحال ہے، پیش آ سکتی ہے انسان کو۔ ممکن ہے کہ آپ عام حالات میں یہ سوچیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اگر سفر میں انسان ہے اور یہ صورتحال پیش آ جائے تو اس وقت شریعت تو اپنی ایک صورت بتا رہی ہے کہ چونکہ ایک دین کامل ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی صورت ہو، مسائل شریعت نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر اس نے تیمم میں بھی کوتاہی نہیں کی ہے، اس نے غسل میں بھی کوتاہی نہیں کی ہے، اور اگر جو ہے وہ اذان صبح ہو جائے تو اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ 1615 سیکنڈ لاسٹ مسئلہ ہے، اور یہ ہے مستحاضہ کا۔ مستحاضہ والی جو عورت ہے اس کی 3 تقسیم ہے: استحاضہ کلیلہ جس میں غسل نہیں ہے، استحاضہ متوسطہ جس کے اندر ایک غسل ہے، استحاضہ کثیرہ جس میں ہر نماز سے پہلے غسل ہے، فجر کی نماز سے پہلے الگ غسل ہے، ظہر و عصر سے پہلے الگ غسل ہے، مغرب و عشاء سے پہلے الگ غسل ہے۔ کیا یہ غسل روزے کے صحیح ہونے کے اندر بھی دخالت رکھتا ہے کہ بغیر اس غسل کو انجام دیے اگر فجر کے وقت سے پہلے اس کو غسل کرنا ہے تو فجر کی نماز کے لیے غسل کرنا ہے، تو اگر اس نے غسل نہیں کیا تو کیا اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا؟ کہہ رہے جو عورت استحاضہ کثیرہ کی حالت میں ہو، اگر وہ غسلوں کو اس تفصیل کے مطابق بجا نہ لائے جس کا ذکر مسئلہ نمبر 394 میں کیا گیا ہے، جو استحاضہ کے مسائل میں تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس کا روزہ صحیح۔ اس روزے کا اس غسل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے کہ جو روزے کے اندر فرق لے کر آئے۔ ایسے ہی استحاضہ متوسطہ کے لیے بھی ہے کہ اگر اس نے بھی غسل نہ کیا ہو تو اسے جو ہے چونکہ دن میں ایک دفعہ غسل کرنا ہے، چاہے وہ ظہر کی عصر کی نماز سے پہلے کرے چاہے فجر کی نماز سے پہلے کرے، لیکن اگر وہ غسل نہیں کرتی ہے تو اس کے بھی روزے کو فرق نہیں پڑے گا۔ آخری مسئلہ، اور چونکہ غسل کی بات ہو رہی ہے تو یہ اگرچہ کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے حیض نفاس اور جنابت والے غسل کے ساتھ، لیکن چونکہ ایک غسل سے ہی اس کا تعلق ہے، ایک سوال آ سکتا ہے کہ اگر کسی نے میت کو چھوا ہو رات کو، غسل مس میت واجب ہے تو اسے نماز کے لیے تو غسل کرنا ہے، لیکن اس نے چونکہ نماز کے لیے غسل کرنا ہے، اول وقت غسل کرنا ضروری نہیں ہے، تو کیا جنابت کی طرح اسے بھی اذان فجر سے پہلے پہلے اپنے آپ کو غسل کر کے پاک کر لینا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ کہہ رہے نہیں، غسل مس میت والے کے لیے بھی اپنے روزے کو بچانے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ 1616 جس شخص نے میت کو مس کیا ہو، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ میت کے بدن سے مس کیا ہو اور وہ غسل مس میت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے، اگر روزے کی حالت میں بھی میت کو مس کرے تو اس کا روزہ باطل نہیں۔ جان بوجھ کے بھی اگر وہ مس کرنا چاہے میت کو تو مس میت کے غسل سے جو ہے وہ روزے کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں ہمارا یہ 6واں مبطلات روزہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر حکنا لینا اور قے کرنے کے مسائل سے بیان کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہمارے مبطلات روزہ کے مسائل مکمل ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔